مسجد اقصی مسلمانوں کی عزت کی علامت، فتح اور سرخ روئی کا نشان ہے۔ یہودیوں کے حالیہ سفاکانہ حملے میں یہودی فوجیوں نے نہتے فلسطینیوں کے خلاف ٹینک اور گن شپ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہوئے مسجد اقصی میں خون کی ندیاں بہا دیں، جس سے سارا عالم اسلام خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گیا۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے نزدیک تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اس کی حفاظت و خدمت اور ناپاک صلیبیوں اور غلیظ صہیونیوں سے اس کا تحفظ ان کا اولین فرض ہے، لیکن ان کا تعلق اب اس سے اتنا رہ گیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ واقعہ معراج کے حوالے سے وہ اس تاریخی مقام کا تذکرہ کر لیں یا اسرائیل کی طرف سے اس کی بے حرمتی کی خبر نشر ہونے پر اونگتے ہوئے شخص کی طرح آدھے سوتے اور آدھے جاگتے سن لیں، بس اتنا کافی ہے۔ اس سے آگے کا نہ کبھی ان کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے اور نہ کبھی اس سانے کا احساس ہوتا ہے جو ان کے جیتے جی رونما ہو چکا ہے۔ دنیا کی مردود اور مبغوض ترین قوم یہود نے نہ صرف ارض فلسطین پر تسلط جما چکی ہے اور باہر کے مسلمانوں کا یہاں داخلہ ممنوع قرار دیا جا چکا ہے، بلکہ مسجد اقصی کے گرد ان کی کئی قسم کی سرگرمیاں اور مذہبی رسومات جاری ہو چکی ہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ آج فلسطینی مسلمان کم از کم وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس منصوبہ بندی سے یہودیوں کی پیش قدمی اور حالات پر گرفت مضبوط کرنے کا عمل جاری ہے اور جس کمال بے نیازی اور بے حسی کا مسلمان حکمران مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ جب صہیونی ریاست کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل یہودی اس اسلامی ورثے میں مسلمانوں کا داخلہ بند کر کے اسے مکمل طور پر یہودی عبادت گاہ قرار دے دیں۔ آج ہم واقعہ معراج کی یاد بہت گرم جوشی اور شان و شوکت سے مناتے ہیں، لیکن افسوس کہ اسراء و معراج کے سنگم مسجد اقصی کے یہودیوں کے پاس چلے جانے کا غم اس دن کوئی نہیں مناتا۔ اس روز ہماری مساجد جگمگا رہی ہوتی ہیں، لیکن عین اس وقت مسجد اقصی پر اندھیروں اور صہیونی تسلط کا راج ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عظیم الشان محفلیں منعقد ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن مسجد اقصی کی سوگوار فضا میں ویرانی ڈیرہ ڈالے ہوتی ہے۔ شب معراج کو ہمارے مذہبی معاشرے میں مرکزی حیثیت دی جاتی ہے، لیکن مقام معراج کے تحفظ اور اس کی خاطر جہاد کرنے والوں کو ضمنی درجہ بھی نہیں دیا جاتا۔ ہمارے خطبہ واقعہ معراج کی تفاصیل اور اس رات کی فضیلت سناتے سناتے صبح کر دیتے ہیں، لیکن بیت المقدس پر جو شب غم چھائی ہے اس کی صبح کب اور کیسے ہوگی کا نہ کوئی ذکر کرتا ہے اور نہ اس کے اندھیرے کم کرنے اور صبح کی کرنوں کا راستہ بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ یہودیوں کا اصرار ہے کہ مسلمان القدس سے دستبردار ہو کر یروشلم سے باہر ابودیس نامی گاؤں کو مقدس مان لیں۔ اس کے لیے وہ فلسطینی مسلمانوں پر ہر طرح کا دباؤ ڈال رہے ہیں، ظلم و جبر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دانشوروں اور رہنماؤں کو اس کا علم ہے، نہ اس کے توڑ کے لیے کچھ کرنے کا شعور۔ یہودیوں نے فلسطین کی حدود کو مسلمانان عالم کے لیے مکمل طور سے سیل کر دیا ہے۔ باہر کا کوئی کلمہ گو وہاں داخل نہیں ہو سکتا، اندر کے نہتے مسلمان ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ مسجد اقصی کی ایک دیوار کو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ حرم قدسی کے مقام پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے ان کی منصوبہ بندی روز بروز آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں صورتحال کی سنگینی کا کسی کو ادراک ہے، نہ گولیوں کا مقابلہ پتھروں اور ٹینکوں کا مقابلہ غلیلوں سے کرنے والے فلسطینی مسلمانوں کی تنہائی اور بے بسی کا احساس۔ اس عالم میں مسجد اقصی روتے ہوئے پکارتی ہے، اے اہل اسلام، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ کیا تم صرف سجدوں پر بخش دیے جاؤ گے؟ کیا شاعر اسلام کے تحفظ کے بغیر تمہاری عزت باقی رہ سکتی ہے؟ کیا مسجد اقصی کے بعد دوسری مساجد محفوظ رہ سکتی ہیں؟ لیکن مسلمان اپنے حال میں مست ہیں۔ ان کے خیال میں جمعہ اور عیدین میں شرکت اور شب معراج منا لینا اسلام سے مضبوط تعلق کی نشانی ہے۔ جس نے یہ سب کچھ کر لیا، اس سے روز قیامت مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے کوئی سوال ہوگا، نہ بے دردی سے مارے جانے والے مسلمان مظلوم فلسطینیوں کے انتقام کے لیے کچھ نہ کرنے پر ان سے پوچھ ہوگی، نہ یہودیوں کے ظلم کے خاتمے کے لیے کچھ سوچنا ان کے فرائض میں شامل ہے، اور نہ روتی چلاتی ماؤں بہنوں اور سسکتے کراتے نوجوان زخمیوں کے لیے کچھ کرنا ان کی شرعی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ویورز، آج کی ویڈیو یہ ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو سے بہت سے ایسے حقائق سے پردہ اٹھایا جائے گا جن کے بارے میں جان کے آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔